پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ امیر اہل سنت کا عاشقان رسول کے لیے دعائیہ پیغام۔ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے نکالے اور رحمت کی بارش فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ کراچی میں موسلادھار بارش۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا دعائیہ ویڈیو پیغام۔ آزمائش اور پریشانی کے وقت یا حفیظو یا سلامو کا ورد کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرنے میں پیش رہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر کے عاشقان رسول کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ فیضان مدینہ ماپوتو موزمبیق میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران کی شرکت۔ حاجی محمد اطہر اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور خبروں کے آغاز سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے کراچی میں شدید بارش سے متاثر ہونے والے عاشقان رسول کے لیے دعا فرمائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ کراچی میں حال شدید بارش ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ پاک نفع دینے والی بارش برسا۔ تیرے محبوب کی دکھیاری امت تکلیف میں آ گئی ہے، اور اموات کی بھی اطلاعات ہیں، اور پتہ نہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہوگا۔ کاریں پھنس گئیں، گھنٹوں تک کاریں پھنسی، کہیں اب بھی پھنسی ہوں گی، پھر پانی اترا ہوگا تو گاڑی بند ہو گئی ہوگی، اور کیا کیا تکلیفیں، پھر عمارتوں کے مسائل، کرنٹ کے مسائل۔ پتہ چلا کہ 40% کراچی اندھیرے میں ڈوب چکا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اس آزمائش سے نکالے۔ میں اس وقت کراچی سے باہر ہوں، مجھے اطلاع ملی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ظاہر یہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عافیت کرے اور یہ بارشیں تھم جائیں، اور جب بھی بارش ہو اللہ کرے رحمت کی بارش ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمت کے حصار میں رکھے، اور کراچی کی جو آزمائش ہے اللہ کرے ختم ہو جائے، اور مزید کوئی تکلیف و پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ سب اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہو سکے تو یا حفیظ و یا سلام و یا حفیظ و یا سلام و پڑھیں، اللہ کرے گا تو حفاظت بھی ہوگی اور سلامتی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندیاں شروع کریں جو نہیں کرتے۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور طرح طرح کے گناہوں کی وجہ سے بھی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور کرتے ہیں کچھ گناہ دوسروں کی بھی آزمائشیں اس میں پھر آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک اپنا نیک بندہ بنا لے، اچھا مسلمان بنا لے، اور سنتوں کا پابند بنا دے، آمین۔ میرے حق حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا نیابت شیطان ہے، یعنی ایسے لوگ اس معاملے میں شیطان کے وکیل و نائب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا، سنیوں کے پیشوا ہے رضا رہبر و رہنما ہے رضا ہے رضا، صوفیے باصفا ہے رضا ہے رضا، عالم باعمل ہے رضا ہے رضا، مفتی بے بدل ہے رضا ہے۔ آج 1447 ہجری کے سفر شریف کی 25ویں رات ہے، اور ہم نے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کا اہتمام کیا ہے، نیاز رضا کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے بھی نہ کیا ہو تو کر لیجیے گا۔
آگے بڑے ناظرین، کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، نشیبی علاقے سے ریاب آ گئے، مختلف حادثات میں کئی خاندان متاثر ہو گئے۔ کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد شہر کی بڑی شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، پانی جمع ہونے سے گاڑیاں اور بسیں بند ہو گئیں، شہری منزلوں کو جانے کی بجائے گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے، مختلف علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا، دکانیں بھی ڈوب گئیں۔ بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور دیواریں گرنے کے واقعات میں کئی خاندان متاثر ہوئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آج اور کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں موسلادھار بارش، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا دعائیہ ویڈیو پیغام، آزمائش اور پریشانی کے وقت یا حفیظو یا سلاموں کا ورد کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرنے میں پیش رہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر کے عاشقان رسول کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ مجھے آج ہی یہ ویڈیوز بھی آئی ہیں کراچی میں ہونے والی بارش کے وجہ سے جو آزمائش و پریشانیاں ہوئی ہیں، اللہ کریم تمام تر مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ جو پریشانی آئی ہے اس کا جلدی حل بھی ہو جائے۔ کئیوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اللہ پاک جن کے نقصان ہوئے ان کا نقصان بھی پورا ہو جائے، جن کے گھر ٹوٹ گئے ان کے گھر بن جائیں۔ یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا سلاموں کا ورد جاری رکھیں۔ اور یہ وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا، ایک دوسرے کی پریشانی دور کرنے کا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ آپ غور کریں کہ اس وقت کراچی میں جو پریشانی ہے، آپ سوچیں کہ کیپی کے والے جو بنیر میں جو پریشانی ہے ان کی پریشانی کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کرم کرے، اللہ وطن عزیز کی حفاظت کرے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر خاص لطف و کرم فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، حادثات اور مشکلات سے بچنے کے لیے بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے۔ برسات کے موسم میں ذرا سی لاپرواہی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، مگر چند احتیاطی تدابیر اپنا کر حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں شہری چھتری اور رین کوٹ کا استعمال کریں تاکہ بارش اور قیمتی سامان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے بچانے کے لیے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، مجھے تیری آنکھ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات عام ہیں، اس لیے بجلی کے پول اور گرے ہوئے تاروں سے دور رہیں، جبکہ کھڑے پانی اور گٹروں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ ڈرائیونگ کے دوران گاڑی کی رفتار کم رکھیں، بریک اچانک نہ لگائیں، آگے والی گاڑی سے فاصلہ رکھیں اور ہیڈ لائٹس لازمی آن رکھیں۔ گھروں میں برقی آلات ان پلگ کر دیں تاکہ شارٹ سرکٹ سے بچا جا سکے، اور آسمانی بجلی کے دوران نلکے یا شاور کا استعمال بھی ترک کر دیں۔ احتیاط اپنائیں اور بارش کے موسم کو محفوظ اور پرسکون بنائیں۔ آگے بڑھتے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت سندھ کے شہر میرپور خاص میں بھی استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع کی تیاریاں جاری۔ 22 اگست بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء مہاجر کالونی گراؤنڈ میں عظیم الشان استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع منعقد ہوگا۔ اجتماع میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ دعوت اسلامی کے تحت 22 اگست بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء مہاجر کالونی گراؤنڈ میرپور خاص میں عظیم الشان استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع منعقد ہوگا۔ اس بابرکت اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا طاری مدنی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ اجتماع کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی میڈیا ڈپارٹمنٹ میرپور خاص کے ذمہ داران نے صدر پریس کلب سمیت مختلف پریس کلبز کے عہدیداران اور صحافیوں کو دعوت نامے دیے۔ صحافی برادری نے اجتماع میں شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ فیضان مدینہ ماپوتو موزمبیق میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران کی شرکت۔ حاجی محمد اطہر اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ افریقی ملک موزمبیق کے سٹی ماپوتو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت ذمہ داران اور مبلغین نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے بیان کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے اور اس کی دعوت عام کرنے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے ماہ ربیع الاول کا استقبال کرنے کا ذہن بھی دیا۔
فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں پنڈی بھیٹیاں پنجاب سے انجمن تاجران کے وفد کی حاضری ہوئی. تاجران کو مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا. عاشقان رسول نے رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری سے ملاقات بھی کی. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پنڈی بھٹیاں سے انجمن تاجران کے وفد کی حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں فیضان مدینہ کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی. اس موقع پر تاجران کی رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری سے بھی ملاقات ہوئی. حاجی یافور رضا عطاری نے عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے تعلیمی نظام، ڈیجیٹل دعوت اسلامی مدنی چینل سے متعلق بتایا اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین متین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. پولیس لائن مظفر گڑھ ڈویژنل ہیڈ ڈیرہ غازی خان اور ریسکیو 1122 میں شجرکاری شعبہ رابطہ برائے شخصیات اور FGRF کے تحت پودے لگائے گئے. صوبائی ذمہ دار FGRF نے مختلف سرکاری افسران اور دیگر شخصیات سے ملاقات بھی کی. پنجاب کے شہر مظفر گڑھ میں قائم پولیس لائن میں FGRF کے تحت شجرکاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیڈ کوارٹر مظفر گڑھ اکبر محمود، لائن آفیسر اور دیگر اسٹاف نے بھی شرکت کی. اسلامی بھائیوں نے شجرکاری مہم کے حوالے سے بتایا اور شہدائے پولیس کے اظہار ثواب کے لیے پودے بھی لگائے، جس پر افسران نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ DSP ہیڈ کوارٹر اکبر محمود نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. پولیس لائن میں ان لوگوں نے پودا لگایا. آج باقاعدہ شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے یہاں پر، اور انہوں نے تقریباً یہاں 500 پودا لگانا ہے. یہاں پہ ہم نے پھلدار بھی اور سایہ دار بھی پودا لگایا ہے، اور یہاں پر جو پولیس کے شہدا ہیں ان کے لیے پولیس کے شہدا کے لیے شہدا گارڈن بنانے جا رہے ہیں، تاکہ ان کا ثواب ہمارے شہدا پولیس کو بھی ملتا رہے. ادھر مظفر گڑھ پنجاب کے ڈویژنل آفس میں FGRF کے صوبائی ذمہ دار نے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ریجنل ہیڈ محمد عرفان سیال سے ملاقات کی اور انہیں 2022 کے فلڈ میں ڈیرہ غازی خان میں FGRF کی خدمات کے حوالے سے بتایا. موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے بچانے کے حوالے سے FGRF کی سرسبز پاکستان مہم کے حوالے سے بھی آگاہی دی. بیلا بلوچستان کی المدینہ مسجد میں دعائے شفا اجتماع کا انعقاد. ڈسٹرکٹ نگران لسبیلا نے سنت و بھرا بیان کیا، عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے کا ذہن دیا. صوبہ بلوچستان کی تحصیل بیلا میں قائم المدینہ مسجد میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں مقامی اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی، جبکہ شعبہ روحانی علاج کے ڈویژن ذمہ دار تحصیل بیلا کے نگران اور بستہ ذمہ داران بھی موجود تھے. ڈسٹرکٹ نگران لسبیلا نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیتے ہوئے عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی. اس موقع پر اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے گئے اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کیے گئے. شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی کی دعوت پر ڈیفنس کراچی کے تاجر عاشقان رسول کی فیضان مدینہ میں حاضری. تاجران کو مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی گئی. ڈیفنس کراچی کے تاجروں کی شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں شعبہ روحانی علاج، IT ڈپارٹمنٹ، اسلامک ریسرچ سینٹر، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، فیضان آن لائن اکیڈمی اور مدنی چینل سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی. نیز عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں پر بنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی. آخر میں مہمانوں کو مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل بھی تحفے میں پیش کیے گئے. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے. پتوں کی پنجاب کے تاجر اسلامی بھائیوں نے جشن ولادت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. الحمدللہ یہ حضور امیر اہل سنت کا فیضان ہے. ہمیں پہلے اس بات کا علم نہیں تھا. آپ کی نظر کرم سے اور یہ دعوت اسلامی کی برکت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس دفعہ 1500 سال پورے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ دعوت اسلامی کی برکت سے انشاءاللہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. اس دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت ہو رہا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم دل و جان سے بھرپور انداز سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. دعوت اسلامی کے شانہ بشانہ امیر اہل سنت کے زیر سایہ اس جشن ولادت کو انشاءاللہ عز و جل دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی برکت سے علم ہوا کہ اس سال 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے. الحمدللہ تاجر حضرات اس حوالے سے پرعزم ہیں. انشاءاللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت
भरपूर तरीके से मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुलशन डिस्ट्रिक्ट में इस्लामी बहनों के लिए हफ्तावार सुन्नत भर इज्तिमा का इनेकाद हुआ। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत और निगरान आलमी मजलिस मुशावरत ने शिरकत की। इख्तिताम पर दुआ और मुलाकात का सिलसिला हुआ। दावत इस्लामी के तहत डिस्ट्रिक्ट गुलशन जिना टाउन की UC4 में कायम फैजान सहाबियात में हफ्तावार सुन्नत भर इज्तिमा का इनेकाद हुआ, जिसमें साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत समेत कुर्बो जवार से इस्लामी बहनों ने शिरकत की। इज्तिमा से निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने सुन्नत भरा बयान किया और इस्लामी बहनों को इज्तिमा में शिरकत करने, मदनी मुज़ाकरे देखने या सुनने की तरगीब दी। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने बयान के बाद दुआ कराई, जिसके बाद मुलाकात का सिलसिला हुआ। हफ्तावार सुन्नत भर इज्तिमा के बाद शोबा तालीम के तहत फैजान सहाबियात में होने वाले रिहायशी लर्निंग सेशन में साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने मुआशरे की इस्लाह के मौजू पर गुफ्तगू की। इनका कहना था कि बातनी अमराज से खुद को बचाने, जबान से सरजद होने वाले गुनाहों की निशानदही करते हुए खुद को सुधारने की कोशिश की जाए। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने फैजान सहाबियात में होने वाले शोबा रूहानी इलाज के रिहायशी लर्निंग सेशन के आखिरी नशिस्त में खुद को गुनाहों से बचाने, नफ्स और शैतान के वार को नाकाम बनाने, नेकियों पर इस्तिकामत पाने, अपनी इस्लाह करने से मुतालिक गुफ्तगू की और इस्लामी बहनों को ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने का ज़हन दिया। सेशन के अख्तिताम पर इस्लामी बहनों की हौसला अफजाई करते हुए इनको तोहफ़े दिए गए और मुलाकात का सिलसिला हुआ। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, 1500वां जश्न विलादत मनाएंगे। मदनी खबरों का अख्तिताम यही करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 20 अगस्त के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। का पैगाम खबर है ये